أشهد أن لا إله إلا الله أشهد السلام علیکم ناظرین، میری آواز کے ساتھ میں ہوں طارق مسعود بلوچ. السلام قبول کیجئے. ناظرین، ہم سب ہمیشہ ایک عمل کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی فلانے کے لڑکے نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لی، یا فلانے نے پی سی ایس یا سی ایس ایس پاس کیا، فلانے کو ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی ایس ایس ٹی یا کچھ اور یا بڑے عہدے پر فائز کیا گیا. تو ناظرین، یہ ساری باتیں سن کر یا دیکھ کر ہم سب سوشل میڈیا میں، اخبارات میں یا دیگر فورم میں انہیں سراہتے تھکتے نہیں ہیں. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کاوش اور محنت کا محور اللہ کی رضا اور حکم الہی کو پروان چڑھانا. بے شک ہم سب بحیثیت مسلمان ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں. گزشتہ روز دارالعلوم آبسر میں مولانا مفتی فضل الرحمن قاسمی کے مدرسے کے ایک دعوت نامے پر بحیثیت ایک صحافی مدرسے کے 10 ایسے خوش نصیب بچوں کے اعزاز میں منعقدہ جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، اور ان بچوں کی بلند عزت و مرتبہ پر جید علماء کرام بھی تشریف لائے تھے، اور وہ بولے بھی تھے جنہوں نے قرآن کی عظمت پر خطبے دیے. ناظرین، میں بحیثیت ایک صحافی ایسے کئی جلسوں تقاریب میں گیا، لیکن کل کے جلسے میں جو روح پرور منظر میں نے دیکھا، وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، وہ لوگوں کی بھیڑ میں قطار میں لگی کرسیوں پر ہار پہنے بیٹھے تھے، اور سارے لوگ ان معصوم فرشتوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. اور یہ منظر دیکھ کر مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ اللہ کے کلام کو سینے میں سمانے والے یہ معصوم بچے یقیناً خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہے تھے، اور بلا شک وہ خوش قسمت تھے ہی جنہیں اللہ نے اتنے بڑے احساس سے نوازا. ہم سی ایس ایس یا پی سی ایس کرنے والوں کو سراہتے ہیں، مگر یہ معصوم بچے یقیناً ہمارے سراہنے کے محتاج بھی نہیں ہیں. انہیں سراہنے والی ذات وہی پروردگار ہے جن کے محتاج سی ایس ایس بھی ہے اور پی سی ایس بھی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الله